اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرجال مرد، رجل کی جمع مرد، قوامون منتظم ہے، محافظ ہیں، علی النساء عورتوں پر، مرد عورتوں پر محافظ اور منتظم ہیں، بما اس لیے کہ فضل اللہ فضل فضیلت دی اللہ نے بعدہم ان میں سے بعض کو علی بعض بعض پر، اس لیے کہ اللہ نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، وبما اور اس سبب سے انفقوا وہ خرچ کرتے ہیں، من اموالہم اپنے اموال، اور اس سبب سے کہ وہ اپنے اموال خرچ کرتے ہیں، فالصالحات پس نیک بیویاں، فالصالحات نیک بیویاں، قانتات اطاعت شیار ہوتی ہیں، حافظات حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں، للغیبی عدم موجودگی میں، حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں عدم موجودگی میں، بما اس کی حفظ اللہ جو اللہ کی حفاظت کے ساتھ، اللہ کی حفاظت کے ساتھ وہ حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں اپنی عزت کی، واللاتی اور وہ خواتین، تخافون تمہیں اندیشہ ہو، نشوزہن ان کی نافرمانی کا، ان کی سرکشی کا، فعظوہن پس تم انہیں نصیحت کرو، فعظوہن پس تم انہیں نصیحت کرو، واہجرو اور تم جدا کر دو ہن انہیں، فی المضاجع خواب گاہوں میں، اور تم انہیں اپنی خواب گاہوں میں خود سے جدا کر دو، وَاضْرِبُوهُنَّ اور انہیں تادیباً مارو، ہننا انہیں، اور اگر پھر بھی اصلاح پذیر نہ ہو تو انہیں تادیباً سزا دو، فَإِن پس اگر اطعنا وہ اطاعت کریں کم تمہاری، فلا تبغوا تو تم تلاش نہ کرو، فلا تبغوا تو تم نہ ڈھونڈو، نہ تلاش کرو، علیہن ان پر، سبیلاً کوئی راستہ، تو ان پر کوئی راستہ تلاش نہ کرو، انا بے شک اللہ کانا ہے، علیاً سب سے بلند، کبیرہ سب سے بڑا، بے شک اللہ بہت بلند بہت بڑا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے خانگی اور ازدواجی زندگی کے اصول کچھ بیان کیے ہیں۔ سورۃ النساء کی یہ آیت نمبر ہے، آیت نمبر 34۔ اس میں اللہ رب العزت نے خانگی ازدواجی زندگی کے کچھ اصول بیان کیے ہیں، کیونکہ یہ آپ کو پتہ ہے دنیا کے قوانین کا بھی یہ رواج ہے، دنیا کے قوانین کا بھی یہ اسلوب ہے کہ جہاں دنیا کے قوانین میں نرمی ہوتی ہے اور سہولت ہوتی ہے، انعام ہوتا ہے، وہیں سزا بھی ہوتی ہے۔ تو اسی طرح خانگی زندگی میں جہاں انسان کو راحت، سکون، سکھ، چین اور آرام ملتا ہے، اسی طرح دنیا کے معاملات میں انسان پر طرح طرح کے مصائب بھی آتے ہیں، خانگی زندگی میں بھی، ازدواجی زندگی میں بھی، سوشل لائف میں بھی، اس لائف پارٹنرشپ میں بھی انسان کو طرح طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور پھر ہر انسان ایک جیسے اخلاق کا مالک نہیں ہوتا، کوئی حسن اخلاق کا مالک ہوتا ہے، کسی میں تشریح ہوتی ہے، کسی میں اپنے جذبات کو کنٹرول کرنے کا ہوتا ہے مادہ، اور
کوئی اپنا غصہ نکال لیتا ہے. تو یہ انسان اپنی نفسیات کے لحاظ سے، معاملات کے لحاظ سے مختلف ذہن رکھتا ہے، مختلف خیال رکھتا ہے. تو یہ انسان کی خانگی زندگی میں بھی ان مسائل سے دوچار ہونا پڑتا ہے. تو اللہ رب العزت نے جہاں قرآن میں ازدواجی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے مختلف اصول دیے ہیں اور انسانوں کی رہنمائی کی ہے، تو اس آیت مبارکہ میں بھی اس زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، ازدواجی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اصول و ضوابط دیے ہیں، کچھ پرنسپل دیے ہیں. تو وہ فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر محافظ اور منتظم ہے. قوام کا مطلب ہوتا ہے جو انتظام کرنے والا ہو، حفاظت کرنے والا ہو، نگرانی کرنے والا ہو، اسے بولتے ہیں قوام. تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا زندگی کے اس حصہ میں جو مرد ہے وہ عورتوں پر، اپنی بیویوں پر وہ محافظ اور منتظم ہوتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کے پاس کوئی ساری طاقت کی اتھارٹی ہوتی ہے یا وہ جیسا سلوک کرنا چاہے کر سکتے ہیں، نہیں، یہ صرف ایک انتظامی حوالے سے ہے. انتظامی حوالے سے، حفاظت کے لحاظ سے اللہ رب العزت نے مردوں کی ذمہ داری لگائی ہے کہ وہ عورتوں پر منتظم ہے اور ان کے محافظ ہے، ان کی عزت کی حفاظت کرتے ہیں، ان کی عصمت کی حفاظت کرتے ہیں اور ان کے حقوق کی نگرانی کرتے ہیں. یہ اس لحاظ سے اللہ تبارک و تعالی نے یہ مردوں پر زائد ذمہ داری عائد کی ہے، ایک ایکسٹرا ذمہ داری اس پر ڈالی ہے کہ وہ ان کے محافظ اور منتظم ہیں. پھر فرمایا اس کا سبب یہ ہے بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کہ اللہ تعالی نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. زندگی کے مختلف امور میں ایک کو دوسرے پر فضیلت حاصل ہوتی ہے. بعض اوقات خواتین کو فضیلت زیادہ حاصل ہوتی ہے اور بعض اوقات مردوں کو زیادہ فضیلت حاصل ہوتی ہے. بعض اوقات خواتین کے زیادہ حقوق ہوتے ہیں اور بعض اوقات مردوں کے زیادہ ہوتے ہیں. تو فرمایا یہ اس لیے اللہ رب العزت نے یہ مردوں کو قوام بنایا ہے. آپ دیکھیں جو رتبہ ماں کا ہے وہ والد کو بھی حاصل نہیں ہے، باپ کو بھی حاصل نہیں ہے. اور اسی طرح جو محافظ اور منتظم میں جو حصہ مرد کی ڈیوٹی میں شامل ہے وہ عورت کے پاس نہیں ہے. تو یہ ڈیوٹیاں اللہ رب العزت نے بانٹی ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے حقوق ایک دوسرے کے فرائض میں تقسیم ہے، ایک دوسرے کے فرائض تقسیم کیے گئے ہیں. تو فرمایا ایک سبب یہ ہے، اور دوسرا سبب یہ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، کہ وہ اپنے مال میں سے خرچ کرتے ہیں. جو مردوں کو محافظ اور منتظم بنائے اس کی دوسری وجہ بیان کی کہ وہ اپنے اموال خرچ کرتے ہیں، عورتوں کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں، ان کے کھانے پینے کا، ان کے لباس کا، ان کی معاشرتی ضروریات کا، ان کی حاجات کا، ان کی رہائش کا. یہ مردوں پر ذمہ دار فرمایا وہ یہ خیال رکھتے ہیں اور اپنے مال خرچ کرتے ہیں. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آگے اللہ تعالیٰ نے نیک بیویوں کی صفات بیان کی ہیں، نیک بیویوں کی صفات بیان کی ہیں. فرمایا جو صالحات ہوتی ہیں، نیک خواتین، نیک بیویاں، قانتات، وہ اطاعت شیار ہوتی ہیں، وہ اطاعت شیار ہوتی ہیں، وہ اپنے خامند کی نافرمانی نہیں کرتی، اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی نہیں کرتی. جو اللہ اور اللہ کے رسول نے ان پر فرائض عائد کیے ہیں وہ ان کو ادا کرتی ہیں، بجاوری کرتی ہیں. دنیا کے فتنے میں، اپنے حرص میں، اپنے ہوس میں مبتلا نہیں ہوتی، وہ اطاعت گزار ہوتی ہیں. اور دوسری صفت ان کی بیان کی حافظات للغیب بما حفظ اللہ، کہ وہ اللہ کی حفاظت کے ساتھ شور کی عدم موجودگی میں اپنی حرمت، اپنی عصمت کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں، اپنی عصمت کی حفاظت کرتی ہیں، اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہیں. تو یہ دوسری خوبی ان کی بیان کی. پھر آگے اللہ تعالی نے بیان کیا
کہ واللاتی تخافون نشوزہن، کہ بعض عورتیں اگر تمہیں ان کی نافرمانی یا سرکشی کا اندیشہ ہو، میں نے آپ کو جس طرح پہلے بتایا کہ دنیا ہے، دنیا میں اونچ نیچ معاملات میں ہوتی رہتی ہے، اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہتے ہیں، کبھی حالات بہتر ہو جاتے ہیں، کبھی حالات تنگ ہو جاتے ہیں، کبھی آسانی آ جاتی ہے، سہولت آ جاتی ہے، کبھی تکلیف آ جاتی ہے، لیکن زندگی کے اس گاڑی کو چلانے میں دونوں کو ساتھ دینا چاہیے، دونوں کو ایک دوسرے سے تعاون کرنا چاہیے، اور دونوں کے تعاون سے زندگی کا پہیہ یہ آگے بڑھتا ہے۔ تو فرمایا کہ اگر تمہیں ان کی طرف سے، عورتوں کی طرف سے، بیویوں کی طرف سے تمہیں نافرمانی کا اندیشہ ہو تو پھر کیا کرو؟ یہ اللہ تبارک و تعالی نے 3 یہاں طریقے بیان فرمائے ان کی اصلاح کے لیے۔ پہلے فرمایا فَعِذُوهُنَّ، تم انہیں نصیحت کرو، انہیں بعض و نصیحت کرو، انہیں کہو، انہیں بتاؤ کہ ہمارا آپس میں انڈرسٹینڈنگ سے، میوچل انڈرسٹینڈنگ سے، آپس میں ایک دوسرے کوآپریشن سے ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ کبھی میرے لہجے میں سختی ہوگی، آپ نے صبر کرنا ہے، کبھی آپ کے لہجے میں سختی ہوگی، مجھے صبر کرنا ہے، کبھی زندگی کے حالات تنگ ہوتے ہیں، آپ نے شکر کرنا ہے، میں نے شکر کرنا ہے، اور صبر اور شکر کر کے زندگی بسر کرنی ہے۔ تو اس طرح فرمایا کہ انہیں نصیحت کی جائے، انہیں نصیحت کی جائے۔ اور دوسرا فرمایا وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اگر پھر بھی نہ سمجھے، اگر وہ اسی طرح نافرمانی کرتے رہے، اپنے گھر کو اجاڑنے پر تلی ہوں، تو پھر دوسرا کام کریں، اس سے اوپر والا سٹیپ بتایا کہ انہیں اپنی ہاف گاہوں سے علیحدہ کر دیں، ان کا بیڈ علیحدہ کر دیں، انہیں اپنے آپ سے جدا کر دیں، تاکہ انہیں جدائی کا احساس ہو اور انہیں پتا چلے کہ خاوند کا میرے ساتھ ہونا یہ کس قدر ضروری ہے دنیا کی ضروریات پوری کرنے کے لیے اور معاشرے میں باعزت طور پر رہنے کے لیے۔ تو دوسرا فرمایا کہ پھر یہ علاج کریں کہ انہیں اپنی ہاف گاہوں سے علیحدہ کر دیں۔ تیسرا فرمایا اگر پھر بھی اصلاح پذیر نہ ہو، اگر پھر بھی اصلاح پذیر نہ ہو اور اصلاح کی طرف نہ آئیں اور گھر کو بگاڑنے پر تلے ہوں، تو پھر فرمایا وَاضْرِبُوهُنَّ، پھر انہیں ہلکا سا تأدیباً سزا دیں، انہیں ہلکا سا مارے، تأدیباً سزا دیں۔ یہ میں آگے آپ کو احادیث لکھواتا ہوں کہ کیسی تأدیباً سزا ہوگی۔ اور آگے فرمایا تو یہ 3 سٹیپ اللہ تعالی نے بتائے، کیونکہ خانگی زندگی کو قائم رکھنا اور اس میں امن و سکون کا آنا، راحت کا آنا، یہ دنیا کی خوشحالی کے لیے بہت ضروری ہے۔ خود اپنی نفسانی، اپنی قلبی طور پر بھی اور اپنے دنیاوی معاملات میں بھی خانگی زندگی کا پرامن ہونا، اس میں امن و سلامتی ہونا، یہ انسان کے باقی معاملات کے امن و سلامتی ہونے کے لیے بہت اس کا کردار ہوتا ہے، بڑا کنٹریبیوشن ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے یہ 3 طرح کے سٹیجز اور 3 طرح کے سٹیپس بیان فرمائے۔ پھر آگے فرمایا فَلَا تَبْغُوا فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اگر وہ تمہاری اطاعت کر لیں، یہ جو سٹیپ بتائے گئے کسی بھی سٹیپ میں اگر وہ تمہاری اطاعت کر لیں، نصیحت کرنے سے یا ہاف گاہوں سے بیڈ جدا کرنے سے یا تأدیباً سزا دینے سے، کسی بھی موقع پر اگر وہ تمہاری اطاعت کر لیں، فرما بردار کر لیں، تمہاری بات مان لیں، تو پھر اللہ پاک نے فرمایا تو تم پر پھر ظلم کا کوئی راستہ تلاش نہ کرو، پھر کوئی وجہ تلاش نہ کرو کہ تم انہیں تانے دیتے رہو، انہیں تان و تشریح کا نشانہ بناتے رہو کہ تم نے تو مجھے یہ کہا، تمہاری زبان تو اس طرح چلتی ہے، تم اس طرح باتیں کرتی ہو۔ فرمایا پھر انہیں کسی طرح کا بھی تان و تشریح کا نشانہ نہ بناؤ۔ ان اللہ کان علیٰ کبیرہ، بے شک اللہ بہت بلند بہت بڑا ہے، بے شک اللہ بہت بلند بہت بڑا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ
یہ اس سطح پر بات ہوگی، عام نہیں جس طرح ہمارے گھروں میں یا دیہاتوں میں اور بیکورڈ ایریاز میں، شہروں میں بھی بعض جو جاہلانہ گھر ہوتے ہیں اس طرح خواتین پر ظلم و تشدد کرتے ہیں۔ اسلام اس کا سخت مخالف ہے، قرآن و سنت میں یہ سخت مخالفت ہے، اور وہ اس طرح کی وہ اس آیت کو پکڑ کر وَاضْرِبُوهُنَّ انہیں مارنے کا حکم ہے، معاذ انہیں ظلم و تشدد کا نشانہ بناتے ہیں، تو یہ اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اللہ رب العزت نے 3 سٹیپس بیان کیے ہیں، آخر میں یہ والی رکھی ہے، اور وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم میں حدیث ہے، فرمایا تمہارا ان پر یہ حق ہے، تمہارا ان پر یہ حق ہے کہ وہ تمہارے بستروں پر اس شخص کو نہ آنے دیں جس کو تم ناپسند کرتے ہو۔ یہ تمہارا اپنی بیویوں پر حق ہے کہ وہ تمہارے بستر پر اس بندے کو نہ آنے دیں جسے تم ناپسند کرتے ہو۔ اگر وہ ایسا کریں تو اس طرح انہیں سزا دو کہ چوٹ کا نشان نہ پڑے، اس طرح انہیں سزا دو کہ چوٹ کا نشان نہ پڑے، اور ان کا تم پر یہ حق ہے کہ تم ان کو دستور کے مطابق کھلاؤ اور پہناؤ۔ یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، حدیث نمبر 1218۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعذیباً جو سزا ہے اس کی ایک بڑی حد بیان کی ہے کہ وہ معاذ اللہ اپنی عزت اور اپنی طہارت، اپنی عصمت اس کو پامال کرنا چاہیں تو پھر اس کے ضمن میں فرمایا کہ پھر انہیں تم تعذیباً سزا دو۔ کہ گھر میں جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑے ہوتے ہیں، شادی بیاہ کے خرچے پر جھگڑا، کبھی گھر میں وہ سالن میں نمک مرچ کم پڑ گیا اس پر جھگڑا، کبھی بچوں کے چھوٹے چھوٹے معاملات میں جھگڑا، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے کہ ان باتوں پر خواتین کو تشدد کا نشانہ بناؤ۔ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کو ناپسند ہے، یہ ناپسند ہے۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری عورتوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر شکایت کی حامدوں کے بارے میں کہ حامد ان پر اس طرح ظلم کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آل محمد کے پاس آ کر بہت سی عورتوں نے اپنے حامدوں کی شکایت کی ہے، بہت سی عورتوں نے اپنے حامدوں کی شکایت کی ہے۔ فرمایا یہ لوگ تمہارے اچھے لوگوں میں سے نہیں ہیں، یہ لوگ تمہارے اچھے لوگوں میں سے نہیں ہیں، یعنی جو خواتین پر تشدد کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، تو وہ خواتین صحابیات نے حضور کے گھر والوں کو آ کر بتایا اور انہوں نے حضور کو بتایا، اور حضور نے فرمایا کہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ اچھے لوگ نہیں ہیں۔ یہ سنن نبی داؤد میں حدیث ہے، حدیث نمبر 2146، حدیث نمبر 2146، حدیث نمبر 2146۔ پھر ایک اور حدیث مبارک سنیے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حوالے سے فرمایا ایک صحابی کو فرمایا تھا کہ جب تم اپنی بیوی کو انت تطعمھا اذا طعمت، جب تم کھاؤ تو اسے بھی کھلاؤ، جب تم کھاؤ تو اسے بھی کھلاؤ، جب تم خود پہنو یا کماؤ تو اسے بھی پہناؤ، اور فرمایا ولا تضرب الوجہ، اس کے چہرے پر نہ مارو، اس کے چہرے پر نہ مارو، ولا تکبی، اور نہ اسے کوئی برا لفظ بولو، ولا تہجر الا فی البیت، اور اگر تمہیں اسے جدا بھی کرنا ہو، اس کا بیڈ علیحدہ کرنا ہو تو اپنے گھر میں ہی علیحدہ کرو۔ یہ حدیث نمبر مسند احمد بن حنبل میں حدیث ہے، حدیث نمبر 20036، اور سنن نبی داؤد میں حدیث ہے، حدیث نمبر 2142۔ اسی طرح ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خادما لہ ولا امراتا ولا ضرب بیدی شیئا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنے کسی خادم کو اور نہ کسی زوجہ کو آپ نے نہیں مارا. آپ نے نہ اپنے خادم کو کبھی مارا اور نہ اپنی زوجہ کو. ولا ضرب بیدی شیئا، اور آپ نے اپنے دست مبارک سے کبھی کسی کو ضرب نہیں لگائی، اپنے دست مبارک سے ضرب نہیں لگائی. یہ سنن نسائی میں، امام نسائی کے سنن الکبریٰ میں یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 9165. اور سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، حدیث نمبر 1984. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں فرمایا لا تضربن اماء اللہ، فرمایا تم اللہ کی باندیوں کو ہرگز نہ مارا کرو. لا تضربن اماء اللہ، اللہ کی باندیوں کو ہرگز نہ مارا کرو. سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 1985. تو وہ جو میں نے آپ کو حدیث میں ذکر کیا کہ کس وقت حضور نے تادیب کا، سزا کا ذکر کیا، جب وہ انتہائی حدوں کو کراس کر جائے، اپنی عزت کی، حرمت کی، عصمت کی خیال نہ کرے، تو اس وقت اس کے ساتھ حضور نے جوڑا ہے تادیباً سزا کو. باقی عام معاملات میں نہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سیرت اور نہ حضور نے یہ درس دیا، اور بلکہ منع فرمایا خبردار ان کو مت مارو. تو گھریلو معاملات میں اس طرح صبر سے ٹیکل کرنا چاہیے. تو یہ اللہ پاک نے خاندی زندگی کی اصلاح کے لیے یہ ہمیں اصول عطا فرمائے. اس کے بعد ہے سورۃ النساء آیت نمبر 35. اس میں فرمایا وَإِن، اور اگر خفتم تمہیں اندیشہ ہو، شقاقا مخالفت کا، بینہما ان دونوں کے درمیان. فرمایا اگر تمہیں ان دونوں کے درمیان مخالفت کا اندیشہ ہو، فبعثوا، تو تم مقرر کر لو، حکمن، ایک منصف، من اہلی ہی، مرد کے خاندان سے. اہلی ہی، یہ ہی ضمیر اشارہ مرد کی طرف، تو تم مرد کے خاندان میں سے ایک منصف مقرر کر لو. وحکمن، اور ایک منصف، من اہلیہا، عورت کے خاندان سے، اور ایک عورت کے خاندان سے مقرر کر لو. ان یریدا، ان اگر، یریدا وہ دونوں ارادہ کر لیں، اصلاحاً اصلاح کا، اگر وہ دونوں صلح کرانے کا ارادہ رکھیں، یوفق اللہ، یوفق کی موافقت فرما دے گا، اللہ اللہ بینہما ان کے دونوں کے درمیان، تو اللہ ان دونوں کے درمیان موافقت پیدا فرما دے گا. انا، بے شک اللہ اللہ کانا ہے، علیمن خوب جاننے والا، خبیرن خبردار، بے شک اللہ خوب جاننے والا، بڑا خبردار ہے. اب اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا، یہ ایک چوتھا سٹیپ بیان کیا ہے خاندی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، اس ازدواجی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اور راہ راست پر ڈالنے کے لیے اللہ رب العزت نے ایک اور سٹیپ بیان کیا ہے. پھر میں اگر ان کی مخالفت اسی طرح برقرار رہیں اور وہ اسی طرح ایک دوسرے کی عداوت، ایک دوسرے کی مخالفت کرتے رہیں، یہ تینوں جو سٹیپس اوپر بیان کیے، تینوں پہلو جو اوپر بیان کیے ہیں، کہ انہیں نصیحت کریں، انہیں خوابگاہوں سے جدا کر دیں اور انہیں تادیباً سزا دیں، اگر ان تینوں صورتوں میں ناکامی ہو جائے تو چوتھا سٹیپ اللہ پاک نے فرمایا کہ پھر مرد کے خاندان میں سے کوئی منصف لے لیں اور عورت کے خاندان میں سے بھی لے لیں، کوئی خاندان کا بڑا لے لیں اور ان کو بٹھائیں آپس میں کہ وہ ان دونوں کو سمجھائیں، میاں بیوی دونوں کو سمجھائیں کہ اپنا گھر خراب نہ کرو اور اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں کرو اور اپنے گھر کو صبر شکر سے اپنا گھر بسا کے رکھو. تو فرمایا یہ دونوں کریں. اور اگر وہ دونوں منصف صلح کرانے کا ارادہ رکھیں، اگر وہ دل میں کوئی بغض نہ رکھتے ہوں، کینہ نہ رکھتے ہوں اور وہ خالص نیت سے صلح کرانے کے ارادے سے نکلے، تو اللہ تعالی نے فرمایا اللہ پھر ان دونوں کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا.
یعنی اللہ تعالیٰ کوئی ایسی صورت پیدا کر دے گا، ایسی صورت بنا دے گا کہ میاں بیوی کے یہ آپس میں نفاق اور ان کی دوریاں ختم ہو جائیں۔ طلاق بے شک حلال ہے، جائز ہے، اسلام میں اس کے احکام ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابغض اللہ علی اللہ ابغض الحلال علی اللہ الطلاق، فرمایا اللہ کو حلال کاموں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ وہ طلاق ہے۔ یہ احکام بے شک اس میں آئے ہیں، قرآن میں بھی بیان ہوئے، سنت میں بھی بیان ہوئے ہیں، لیکن یہ اللہ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے طلاق۔ اس سے بہت سے معاشرتی بگاڑ پیدا ہوتے ہیں، معاشرتی فتنے پیدا ہوتے ہیں، میاں بیوی کی زندگیوں میں بھی اور ان کی اولاد کے، اگر ان کی اولاد ہو ان کی زندگیوں میں بھی بہت سے فتنے برپا ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالی نے اس مسئلہ کو بڑی تفصیل سے بیان کیا۔ پھر آگے فرمایا ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک اللہ خوب جاننے والا بڑا خبردار ہے، یعنی وہ خبر رکھنے والا ہے۔ تو اللہ کو پتا ہے کہ اگر ان کے درمیان اختلاف ہو بھی گیا، دوری پیدا بھی ہو گئی اور یہ دونوں جدا بھی ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون ایک دوسرے کا حق مار رہا ہے، کون ظلم کر رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور کون اصلاح کی طرف نہیں آ رہا، یہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کے ہاں سارے معاملات سے باخبر ہے اور خوب جاننے والا ہے۔ اس کے بعد فرمایا سورۃ النساء آیت نمبر 36، وَعْبُدُوا، اور تم عبادت کرو اللہ کی، اور تم اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا، اور نہ تم شریک ٹھہراؤ بِهِ، اس کے ساتھ شیئن، کسی چیز کو، اور تم اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ، وَبِالْوَالِدَيْنِ، اور والدین کے ساتھ احساناً بھلائی کرو، اور والدین کے ساتھ بھلائی کرو، وَبِذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ داروں کے ساتھ، قرابت داروں کے ساتھ، وَالْيَتَامَى، اور یتیموں کے ساتھ، وَالْمَسَاكِينِ، اور محتاجوں کے ساتھ، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، اور ہمسایہ ذی القربہ نزدیکی، اور نزدیکی ہمسائے کے ساتھ، وَالْجَارِ الْجُنُوبِ، والجاری، اور ہمسایہ، الجنوبی، اجنبی، اور اجنبی ہمسائے کے ساتھ، اجنبی پڑوسی کے ساتھ، والصاحبی بالجنبی، اور ہم مجلس کے ساتھ، جو تمہارے پہلو با پہلو ہو، ہم مجلس کے ساتھ، وابن السبیل، اور مسافر سے۔ فرمایا اللہ تعالی نے اور تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، والدین کے ساتھ بھلائی کرو، قرابت داروں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کرو، یتیموں کے ساتھ بھلائی کرو، مساکین محتاجوں کے ساتھ بھلائی کرو، قریبی ہمسائے کے ساتھ بھلائی کرو، دور کا جو ہمسایہ اجنبی پڑوسی ہے اس کے ساتھ بھلائی کرو، والصاحب بالجنب، ہم مجلس کے ساتھ، وابن سبیل، اور مسافر کے ساتھ، وما ملکت، اور وہ جو وما، اور جو ملکت، مالک ہو چکے، ایمانکم، تمہارے ہاتھ، اور جن کے تمہارے ہاتھ مالک ہو چکے، یعنی جن کے تم مالک ہو چکے ہو، تمہارے غلام لونڈیاں، ان سے فرمایا نیکی کیا کرو، بھلائی کیا کرو۔ انا، بے شک اللہ لا یحب، نہیں پسند کرتا، من، جو کانا ہو، محتالن، تکبر کرنے والا، محتالن، تکبر کرنے والا، مغرور، فخورا، فخر کرنے والا، خود بین، فخورا، فخر کرنے والا، خود بین۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے 10 حقوق بیان کیے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حق کو بھی شامل کر لیا جائے اور مخلوق کے بھی، تو 10 حقوق کو بیان کیا ہے۔ ایک حق اللہ تعالیٰ نے خاص اپنے لیے بیان کیا ہے، خالق کا حق، اور باقی 9 مخلوقات کے حقوق بیان کیے ہیں، 9 مخلوقات، اور ان سے اس آیت مبارکہ سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ درجہ بدرجہ انسان نے کس کے حق
انسان پر عائد ہوتے ہیں درجہ بدرجہ تدریجن گریجولی. کس کا حق زیادہ انسان پر ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنے یاروں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ، کولیگز کے ساتھ، یا جس سے بھی اس کو محبت ہوتی ہے ان کی طرف زیادہ رجحان رکھتے ہیں، ان کے زیادہ حقوق ادا کرتے ہیں اور گھر والوں کے حقوق نظر انداز کر دیتے ہیں، یا اور جو اہم حقوق ہوتے ہیں ان سے اوپر ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں. اب اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے تدریجاً مخلوقات میں سے ہر کسی کا حق بیان کر دیا ہے. پہلے درجے میں مخلوقات میں کس کو رکھا؟ والدین کو. سب سے پہلا حق جو انسان کے حسن اخلاق کے، انسان کی بھلائی کے سب سے زیادہ جو حقدار ہیں وہ انسان کے والدین ہیں. اور والدین میں سے بھی صحیح البخاری میں حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں سے میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ سب سے زیادہ میرے حسن سلوک کا مستحق کون ہے؟ حضور نے فرمایا تمہاری ماں. دوسری بار پوچھا، فرمایا تمہاری ماں. تیسری بار پوچھا، فرمایا تمہاری ماں. چوتھی بار فرمایا تمہارا باپ. یعنی سب سے اوپر درجہ جن سے انسان نے حسن سلوک کرنا ہے، بھلائی کرنی ہے، نیکی کرنی ہے، سب سے پہلے فرسٹ آف آل وہ فرمایا والدین، انسان کے والدین، ان سے بھلائی کرنی ہے، وہ زیادہ مستحق ہے. اور پھر حدیث سے پتہ چلا کہ والدین میں سے بھی سب سے زیادہ حسن سلوک کا مستحق کون ہے؟ والدہ. والد سے بھی اوپر 3 درجے والدہ مستحق ہے. وہ جو پچھلی آیت میں آیت نمبر 34 میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ کبھی مردوں کی فضیلت زیادہ ہوتی ہے، کبھی عورتوں کی فضیلت زیادہ ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے علی الاطلاق بتایا بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کہ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور وہ انسان کے سٹیٹس، اس کے رشتے ناطے اور اس کے مقام کے لحاظ سے بدلتی رہتی ہے. کبھی والد کے حق کی طرف چلی جاتی ہے، کبھی والدہ کے حق میں. اور عموماً علی الاطلاق جو سب سے زیادہ حسن سلوک کا مستحق ہے انسان کا، وہ والدہ ہے، اس کے بعد والد. اور باقی سارے رشتے ناطوں میں سے، تعلقات میں سے جو انسان کے سب سے زیادہ پہلے حسن سلوک کے مستحق ہے والدین. وہ کون ہے؟ والدین. وہ والدین ہے. اور دوسرے نمبر پر فرمایا وابذی القربا، دوسرے نمبر وہ ان سے نچلا سٹیپ فرمایا رشتہ دار، قریبی رشتہ دار، خونی رشتہ دار، وہ زیادہ مستحق ہے. اور تیسرے نمبر پر فرمایا یتیم، تیسرے نمبر پر یتیم جو بچپن میں ہو، جن کا والد فوت ہو جائے وہ. اور چوتھے نمبر پر محتاج، مساکین، محتاج، فقیر، غریب، جن کی ضروریات زندگی مشکل سے پوری ہوتی ہوں، کاروبار بھی کرتے ہوں لیکن چھوٹا موٹا کاروبار ہو، چھوٹی موٹی ملازمت ہو، ان کی ضروریات زندگی مشکل سے پوری ہوتی ہو. چوتھے نمبر پر فرمایا وہ. پانچویں نمبر پر قریبی پڑوسی. قریبی پڑوسی وہ ہوتا ہے جس کے گھر کا دروازہ انسان کے گھر کے زیادہ نزدیک ہو، وہ قریبی پڑوسی. پانچویں نمبر پر وہ. اور چھٹے نمبر پر فرمایا اجنبی پڑوسی، جو ہمارے گھر سے ذرا دور ہو یا کہیں جا رہے ہیں تو وہاں مل گیا، اجنبی پڑوسی. یہ کتنے نمبر پر؟ چھٹے نمبر پر. ساتویں نمبر پر وصاحب بالجنب، ہم مجلس، کولیگز، ہم مجلس، ہم محفل، کمپینین، یہ ساتویں نمبر پر، یہ ساتویں سٹیپ پر ہیں، ان کا حق ہے. اور آٹھویں نمبر پر وابن السبیل، مسافر کا یہ حق ہے ان کے ساتھ بھلائی کرے. اور 9ویں نمبر پر فرمایا کہ جن کے تم مالک ہو چکے ہو. یہ 9 رشتے ناتے ہیں جن کا اللہ رب العزت نے سٹیپ بائی سٹیپ بتایا کہ ان کا کس لحاظ سے
تمہارے حسن سلوک کا مستحق ہونا چاہیے۔ اگر ہم والدین کو نظر انداز کر دیں، قریبی رشتہ داروں کو نظر انداز کر دیں، یتیموں کو نظر انداز کر دیں، مسکین و محتاجوں کو نظر انداز کر دیں، اپنے قریبی ہمسایوں کو نظر انداز کر دیں، اور اپنے کولیگز، اپنے ہم محفل، ہم مجلس، اپنی صحبت میں جن میں بیٹھتے ہیں، اپنے دوست، ان کی طرف ساری توجہ کر لے، تو اس کا مطلب ہے ہم نے اوپر والے سارے سٹیپس اور معلومات میں سے جتنے اوپر حقوق بیان ہوئے ہیں ان سب کی ہم نے حق تلفی کر دی، ان سب کی ہم نے حق تلفی کر دی، ہم نے ان پر ظلم کر دیا، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کر دیا، اپنے آپ پر ظلم کر دیا، اور حق تلفی کر کے ان کے حقوق کی یہ ظلم کر دیا ان پر، اور اپنے آپ پر ظلم کر دیا، گناہ کما لیا۔ اللہ رب العزت نے یہ نو رشتے ناطے، ان کا انسان کے ساتھ کس درجے پر تعلق ہونا چاہیے وہ سارے بیان فرما دیے گریجولی، اور پھر آخر میں فرمایا ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، کہ جو تکبر کرنے والا ہو، مغرور ہو، خود پسند ہو، اللہ اس سے محبت نہیں کرتا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ انسان کی جو خود پسندی ہے، تکبر ہے، غرور ہے، یہ انسان کے رشتے ناطوں میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے۔ والدین کا حق ادا کرتے ہوئے، بہن بھائیوں کا حق ادا کرتے ہوئے، میاں بیوی کا حق ادا کرتے ہوئے، بہن بھائیوں کے حقوق ادا کرتے ہوئے، اپنے ننیال ددیال کے حقوق ادا کرتے ہوئے، کسی بھی لحاظ سے غرور تکبر انسان کے آڑے نہیں آنا چاہیے۔ یہ نہ انسان کے پاس مال آ جائے، اسٹیٹس ہو جائے، عزت آ جائے، منصب آ جائے تو انسان مغرور ہو جائے، متکبر ہو جائے اور ان کے حقوق کو نظر انداز کر دے۔ اللہ رب العزت نے اس لیے آخر میں اس بات کو بیان فرمایا، ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، کہ اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے کو اور خود بین کو، خود پسند کو، جو اپنی موج مستی میں رہتا ہے، جسے لوگوں کی فکر نہیں ہوتی، بس اپنی ذات کو بناتا سنوارتا ہے، اپنے گھر بار کو بناتا سنوارتا ہے اور باقی معلومات کی فکر نہیں کرتا، تو فرمایا یہ اللہ کے محبوب بندے نہیں ہیں، اللہ ان سے محبت ہی نہیں کرتا۔ اللہ کے محبت کے حقدار کون ہے؟ جو ان معلومات کے حقوق ادا کرے اور جو حالی کے حقوق ادا کریں، جو ان کے حقوق ادا کریں، ان کے حقوق بجا لائیں، اللہ کی محبت کے وہ حقدار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید کا کما کو فہم نصیب فرمائے اور ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔